إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ اس نے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے ضابطے اس نے بتائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ کی سنت کا یہ نظام چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر آخری کتاب ہدایت، فائنل سلیبس جس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے یہ وہ راستہ دکھاتی ہے جو سب سے صحیح ہے، سب سے مضبوط ہے اور اصل راستہ ہے۔ کتاب الہی کی طرف سے آئے ہوئے عقیدے کے، عمل کے جتنے بھی قانون اور ضابطے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، سب سے مضبوط اور ٹھوس ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے میں ہونا چاہیے، یہ بات ہر مسلمان کے دل کی جڑوں میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت اتاری ہے اس میں جو گائیڈنس ہیں، اس میں جو رہنمائیاں ہیں، اس میں جو اس کے جو قاعدے اور نیم ہیں، اس سے بہتر کوئی قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے ہیں جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، جس نے اپنے نبی کو بھی رحمت للعالمین بنایا۔ یہ کتاب بھی کتاب رحمت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ہدیہ ہوں رحمت کا، یعنی ساری انسانیت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے میں اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوں، میں ہدیہ ہوں لوگوں کو۔ کس بات کا ہدیہ ہوں؟ میں رحمت کا ہدیہ ہوں۔ اور اللہ کے دین کو یا نہ سمجھنے والے لوگ یا اللہ کے دین سے جلن، بغض، حسد رکھنے والے لوگ ہی اس کو رحمت کے بجائے زحمت، اس کو امن کے بجائے فساد، اس کو انسانیت کے لیے عافیت کے بجائے دہشت گردی کی چیز کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہو، وہ ان کے لیے ایسا کوئی نظام دے گا جس نظام میں انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہوں۔ کوئی نظام ایسا نہیں ہے، کوئی نظام ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے تصور میں نہیں آنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نظام دے سکتا ہے۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا،
جن انبیاء کو منتخب کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور آپ کے ذریعے اس کتاب اور اس نور ہدایت کی حفاظت کے لیے جن کو منتخب فرمایا، آپ بتائیے کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کو بدل دیں، اللہ کی سنت کو بدل دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس میں کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں تو اس کی شہرت کاٹ دوں گا۔ یہ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے تئیں اس نے جو نظام بنایا وہی نظام چل رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام، اس نے نظام بنایا چاند و سورج کا، تو چاند و سورج اپنے نظام سے چل رہے ہیں، رات اور دن اپنے نظام سے آتے جاتے ہیں، صبح و شام اپنے اللہ کے نظام سے چلتے ہیں، ان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا۔ ایسے یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس کی شرح اور اس کی تفسیر اتاری ہے، اس کے بیان کا اور اس کی ڈیفینیشن کی ایک ذمہ داری ہم نے طے کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم محافظ ہیں اس کے، جو جس کتاب کا محافظ اللہ ہو اور اللہ کی حفاظت میں جو کتاب ہدایت بن کر کے ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی بن کر کے دنیا میں موجود ہو، اسی کتاب میں لوگ منمانی کر لیں، اسی کتاب میں لوگ ہیر پھیر کر لیں، اسی کتاب سے کچھ نکال لیں، کچھ داخل کر لیں، یہ بات وہ کر سکتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے اندر کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ یہ وہی کر سکتے ہیں کام، یہ وہی کر سکتے ہیں جو کسی سازش کے شکار ہوں، جن کی کوئی گندی مصلحت ہو، وہی کر سکتے ہیں۔ یہ موٹی سی بات ہے، جب آپ پڑھتے ہو اللہ کی کتاب اور آپ پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ضمانت لی ہے اپنی کتاب کی حفاظت کی اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو کتاب کی حفاظت اور کتاب کے شرح کی حفاظت دونوں کی حفاظت ہو گئی، کیونکہ ذکر سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور اس کی شرح ہے۔ بعض فتنہ اس طرح کا بھی آیا امت میں کہ اللہ کی کتاب یہی تو اصل ہے اور سنت یہ اصل نہیں ہے، حدیث اصل نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا، یہ فتنہ خیر القرون میں بھی شروع ہوا تھا، تو پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ آخر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجمل حکم دیا نماز پڑھو، آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اپنے طور پر طے کیا ہے یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی طریقہ، کوئی ماڈل آپ کے لیے بنایا گیا ہے؟ آپ زکوٰۃ کا حکم پڑھتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ سونے میں کتنا ہے، زکوٰۃ چاندی میں کتنی ہے، زکوٰۃ اونٹ میں کتنی ہے، زکوٰۃ بکر میں کتنی ہے، گائے بھینس میں کتنی ہے، بکریوں میں کتنی ہے، پیداوار میں کتنی ہے، کہاں سے آپ لائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور آپ کو ہم نے اس قرآن کی شرح کرنے کی ذمہ داری بھی دی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس نے سمجھا دیا کہ میرا نبی اپنے من سے اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں۔ اگر نبی قرآن کی شرح کرتا ہو جب اپنی طرف سے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ ایک موقع پر حاضرین جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے سنت کا مسئلہ ہے، حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کی طرف سے بتایا کہ میرے نبی کو بتاؤ کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ، سب سے مقدس جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، میرا نبی وحی بولتا ہے، وحی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ تو نبی کی ایک ایک بات
یہ قرآن کی شرح ہے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے، ایک خاتون آئیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ صحابہ میں بڑے فقیہ صحابہ، قرآن کے ایکسپرٹ صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گدانے والوں کی، لمبی حدیث ہے، تو میں نے تو قرآن پڑھا، اس میں تو کہیں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے وہ سمجھتے تھے، بعد میں فتنہ پرور اور ہم کمزور لوگوں کے بیچ میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مضبوطی کتنی ہے۔ یہ کم علم لوگ، کم فہم لوگ جو لوگوں کو شکار کر کے شبہات ڈالتے ہیں، یہ حقیقت میں اہل علم نہیں ہوتے، علماء کی صفوں میں نہیں ہوتے، اور عوام جب اصل علماء سے دور ہوتی ہے تو ان میں کنفیوژن پیدا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے وہ ایک عالم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے اللہ کی لعنت کا گدنا گودنے والی پر، گدنا گدوانے والی پر، کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے۔ پڑھ کر کے انہوں نے سنایا، کہا ہاں یہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ نبی رسول جس بات کا حکم دے اس کو مان لو، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول جس کا حکم دے مان لو، کیونکہ رسول جس بات کا حکم دیں گے وہ وہی ہے، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا۔ لیکن دیکھیے تفریق کرتا ہے بندہ، کہتا ہے یہ قرآن میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ داڑھی قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت میں ہے، تو داڑھی واجب کیسے ہو گئی؟ کتنے فتنے لے کر کے آدمی چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واجب کرتے ہیں کسی بات کو تو واجب اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ آپ جب حکم دیتے ہیں کسی بات کا تو اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ایک قاعدہ اور ایک قانون دیکھیے، قرآن کا کوئی بھی قانون اٹھا کر کے دیکھیے، کانٹیکٹ سے اسے باہر نہ نکالا جائے، مخاطب سے اسے الگ نہ کیا جائے۔ مخاطب یعنی کون اللہ کے اس حکم کا پابند ہے، آرڈر کس کو ہے؟ مان لیجئے زکوٰۃ کا آرڈر کس کو ہے؟ زکوٰۃ کا آرڈر کس کو ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو اس میں زکوٰۃ نکلتی ہو، وہ زکوٰۃ کا پابند ہے۔ ایک آدمی آرڈر ہوتا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تو جہاد کا پابند کون ہے؟ اس نظام کا پابند کون ہے؟ کوئی بھی نوجوان اٹھا اور جہاد کی بات لے کر کے پلاننگ کرنے لگا، وہ جہاد کا پابند نہیں ہے۔ کنفیوژن پیدا کیا جاہلوں نے، ایک طرح سے ان کی نیتوں کی بات وہ جانے، لیکن نظام اور ضابطے سے باہر جانے کے بعد لوگوں کو موقع بھی ملتا ہے، اسی لیے ہنسنے کا موقع نہ دیا جائے، لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے، اس طرح کی صورتحال میں رہا جائے۔ دیکھیے حکم ہے خلیفہ کو، حکم ہے ان کے ذریعے عسکریوں کو، یعنی جو سپاہی ہیں، جو فوجی ہیں، وہ کسی خلافت کے تحت ان کے آرڈر پر وہ جہاد کریں گے۔ جہاد کا حکم عام نہیں ہے کہ جو بھی چاہے پلاننگ کر لے اور کہے کہ مجھے تو جہاد کرنی ہے، مجھے تو جان و مال لگانا ہے، ہماری پلاننگ سے کام کرنا ہے اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی قضاء کا مسئلہ ہے، فیصلہ ہر ان پڑھ، ہر تھوڑا پڑھا لکھا کہیں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، کہیں کچھ ترجمے پڑھ لیا تو مفتی بن گیا، اس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حکم ہوا کہ مفتی کون ہو سکتا ہے، قاری کون ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جسے قرآن کا علم لینا ہو فلاں سے جا کر کے پڑھے، جسے حلال و حرام کا مسئلہ جاننا ہو فلاں سے دیکھے، جس کو میراث کے مسئلے جاننا ہو فلاں کی طرف ریفر کرے، رجوع کرے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ضابطہ اور نظام توڑ دیا جاتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی مشکلات ہی کے شکار لوگ ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے کتنی بڑی بات وسیم رضوی جیسے فطرت سلیمہ سے ہٹے ہوئے اسلام کے دعوے دار نے کی،
کہ قرآن پاک کے اندر اتنی آیتیں ہیں جو دہشت گردی پھیلاتی ہیں، دہشت گردی کا ذہن بناتی ہیں، اور یہی بنیاد ہیں۔ آپ بتائیے، جو قرآن رحمت ہے، جو قرآن شفا ہے، جو قرآن نور ہے، جو انسانیت کے لیے رہنما اور گائیڈنس کا کام کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی نجات کا ذریعہ بتایا ہے، اور کہا انسانیت اس وقت تک بھٹک نہیں سکتی جب تک قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے گی۔ آپ نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس میں فرماتے ہیں لاؤ ایک وصیت میری لکھ لو۔ آپ کی وصیت وہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی بھٹکو گے نہیں۔ میرے بھائیو، تو کتاب اللہ تو لوگوں کو گمراہی سے، اصل راستے سے بہکنے سے روکنے والی کتاب ہے، اس سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ایسے رضویوں اور ایسے فسادیوں سے تاریخ میں ہمیشہ ایسے لوگ رہے اور ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک دعویٰ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کے الگ الگ منصوبے منشا اور ان کی پلاننگ، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نور ہدایت کو، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیں وہ۔ آپ بتائیے ایسا کبھی ہوا؟ کتنے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، کتنے قرآن کی جیسی کتاب تیار کرنے والے پیدا ہوئے، کتنے ایکسپرٹ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا ہم بھی تیار کر دیں گے ایسی چیز، لیکن سب اپنے اپنے دور میں تاریخ کے گڈھے میں دفن ہو گئے۔ کوئی آدمی نہیں کرتا، اگر تاریخ نہ آدمی پڑھے، تاریخ نہ دہرائے، اسے کہیں بتایا نہ جائے کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا۔ ایک شخص کا دعویٰ تھا کہ میں زبان کا اتنا ماہر ہوں، میں عربی لینگویج کا اتنا ماہر ہوں، میں تیار کر دوں گا۔ اس نے کہا میں تیار کر دوں گا، بیٹھ گیا یہ کام کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے بیٹھ گیا، تو لکھتا رہا، پھاڑتا رہا، لکھتا رہا، کاغذ پھاڑتا رہا، لکھتا رہا، پھاڑتا رہا۔ بہت مشہور تھا یہ اپنے دور کا زبان کا ماہر، لیکن اس نے کیا کہا لاسٹ میں؟ اس نے کیا کہا کہ میں ایک دو آیتیں بھی تیار نہیں کر سکا قرآن جیسی۔ اور آپ بتائیے کتنے دعوے دار پیدا ہوئے، کتنے دشمن ہر دور میں اسلام کے، قرآن کے، دعوت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کو نہ کامیابی ملی ہے نہ کامیابی ملے گی، کیونکہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے روشنی موجود رہے، اس کی طرف سے گائیڈنس موجود رہے، اس کی طرف سے رہنمائی موجود رہے، جو چاہے اس سے روشنی حاصل کر لے، جو تاریکی میں مرنا چاہتا ہے، تاریکی میں ڈوبنا چاہتا ہے، وہ ڈوب جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چاہے اسے حاصل کر لے، ہدایت پر آ جائے، جو چاہے اسے چھوڑ دے، کفر پر مر جائے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں یہ بنتی ہے کہ ایسے حالات میں ہم جذباتی نہ بنیں، ہم اصول پر رہیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کا ضامن ہے، اور وہ اس لیے بھی ضامن ہے کہ جب تک یہ دنیا اور انسانیت باقی ہے، انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہدایت باقی رہے، نظام روشنی باقی رہے، نور باقی رہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم اندھیروں ہی میں تھے، ہمیں روشنی اور نور کا پتہ نہیں تھا، ہمارے لیے گائیڈنس نہیں تھی۔ تو یہ تو فطری نیچرل سسٹم ہے، اس کو رہنا ہی ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ کہتا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا جھوٹا دعوے دار اور جھوٹی کوششیں کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات اس کتاب کے تعلق سے اس ایمان کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب سے ہمارا رشتہ علم اور پڑھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کا ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک دور آئے گا
کہ لوگ تیر کی طرح درست کریں گے اس کو پڑھنے کے، اس کو مطلب انداز بنانے کی ایسی شکل ہے، اور لوگ اسی کے پیچھے دیوانہ رہیں گے۔ قرآن پڑھو، اصولوں سے پڑھو، آداب سے پڑھو، سنو، لیکن ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن سننا آتا ہے، قرآن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تھوڑا پڑھنا سمجھ کر کے پڑھنا زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ تھوڑا پڑھنا، ایک شخص 10 آیتیں پڑھتا ہے، پورے دن میں صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے، ایک آدمی 1 پارہ پڑھتا ہے، 3 پارہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ 10 آیتیں پڑھنے والا 3 پارہ پڑھنے والے سے افضل ہے، کیونکہ 10 آیتیں اس نے پڑھی تو محنت کر کے پڑھی، سمجھ کر کے پڑھی، کوشش کر کے پڑھی، اور اس لیے یہ کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ قرآن اس لیے ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے کتنا اچھا پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے ہم میں قرآن کو سمجھنے والا کون ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سب سے اچھا پڑھنے والا کون ہے۔ ٹرسٹی کو، مسجد کے ذمہ دار کو اتنا پریشر ہوتا ہے مقتدیوں کا، عوام کا، بالخصوص رمضان میں تراویح پڑھنے والوں کا، کتنا اچھا پڑھنے والا ہو۔ وہ 12 سال 15 سال کا بچہ ہو، وہ 2 آیتیں بھی نہیں سمجھتا ہو، اگر وہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، تو وہی ہمارا امام ہوگا۔ ہمارا امام وہ ہوگا، ہمارے امام کے لیے ضابطہ وہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا زیادہ ہو، یہ ضابطہ۔ لیکن ہر چیز نفس ہو گئی، آج ہم ہر چیز میں اپنے نفس کے پرستار ہو گئے، جو ہمارا دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں، ہمارا جو دل کہتا ہے ہم طے کرتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں کہ علماء کام نہیں کرتے۔ ایک دور تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ علماء نے جب کام نہیں کیا تو عوام نے تبلیغ کا کام اٹھا لیا، یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ عوام کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ علماء یہ کام اللہ کے نظام کی وجہ سے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ نے اپنی کتاب اتاری اور کتاب کو زندگی میں اپلائی کرایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا یہ کتاب ہے اور یہ کتاب کا ایک اسوہ ہے، جو کتاب میں اللہ چاہتا ہے اس کا ایک ماڈل ہے آپ کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایسے ہی نظام بنا دیا کہ انبیاء چلے گئے، اب انبیاء کی جگہ پر ان کے ورثہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ علماء ہوں گے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آئے، یہ وسوسہ شیطان ڈالے کہ علماء کام نہیں کرتے، تو بردرس کام کرنے لگتے، تو ٹھیک ہے، جس کے پاس جتنی صلاحیت وہ کرنا چاہیے اس کو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت اس کو دی ہے، لیکن اتنی وصولی بات کو ٹھکراتا کیسے ہے کہ لوگ کام چھوڑ دیے، جو اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہیں وہ کام چھوڑ دیے، اور جو اللہ کی طرف سے ذمہ دار نہیں ہے انہوں نے کام اٹھا لیا۔ یہ سب نفس ہے۔ اسی طرح نفس پرستی ہمارے ہاں بہت ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ ہم ہر مسئلے میں اپنی خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ ہمارا دل کہتا ہے کہ فلاں اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں اچھا ہے، تیسرا کہتا ہے فلاں اچھا ہے۔ آپ بتائیے، نظام میں ہم اپنی خواہشات کے مطابق نظام کا سپورٹ کریں گے تو اپنی خواہشات کے مطابق کیسے نظام کو چلا پائیں گے؟ دسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ کسی نظام سے جڑے ہوتے ہیں، اگر سب کی یہ خواہش ہو کہ اس کے مطابق نظام چلے تو کیا نظام چل سکتا ہے؟ کبھی نہیں چل سکتا، کبھی نہیں نظام چل سکتا۔ نظام چلتا ہے ایک اصل ذمہ دار کے فیصلے کے ماننے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی بیعت لیتے تھے، کہتے تھے بیعت کرو، سنو گے اور مانو گے، سنو گے اور مانو گے، سنو گے نہیں مانو گے نہیں تو فوضائیت آ جائے گی۔ فوضائیت یعنی انتشار پھیل جائے گا، منمانی پن عام ہو جائے گا، لوگ جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، اور اس سے گروپ بازیاں پیدا ہوں گی۔ اور آپ کتنا ناپسند کرتے تھے گروپ بازی کو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ 2 انصاری اور مہاجر غلام آپس میں لڑ گئے، مار پیٹ کر لی، تو انصاری کہتا ہے اے انصاریو آ جاؤ،
مہاجر کہتا ہے یہ مہاجرین آ جاؤ میری مدد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ فرماتے ہیں یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ جاہلیت کی بات ہے، نعرہ ہے کہ ان کا ایک ہوتا تھا اور اس کے پیچھے کے لوگ ہوتے تھے اور الگ الگ لوگ ہوتے تھے تو الگ الگ ان کا گروپ ہوتا تھا. آج دیکھیے امت کا کیا حال ہے. صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں، ہم جس نسبت اور مسلک سے جڑے ہیں وہی مانیں گے، اور جب گروپ بازی کہیں پیدا ہوتی ہے تو یہی ذہن ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بدبودار چیز ہے. تمہارا کام یہ تھا کہ انصاری کی طرف سے غلطی ہوئی تو اس کو سمجھا دیتے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو تسلی دے دیتے، جس کے ساتھ بھی یہ ہوا یہ تمہارا کام تھا نمٹانے کا. ایسا نہیں کہ انصاری بلایا تو انصاری کھڑے ہو جائیں انصاری کے ساتھ، اور مہاجر نے بلایا تو مہاجر کھڑے ہو جائیں، مہاجرین کھڑے ہو جائیں مہاجر کے ساتھ. یہ نفس پرستی ہے. ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے میں اپنے دل سے جو چاہتا ہوں، میں اپنے دل سے جو چاہتا ہوں وہ نہیں اگر ہوا تو میری ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری اس وقت کیا ہے، غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں. اور جو آدمی ذمہ دار ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ذمہ دار ہے. وہ کسی مسئلے میں اگر خیانت کرتا ہے عوام کی، خیانت کرتا ہے عوام کے حقوق کے، عوام کی مصلحتوں کی، تو سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ وہی جو کسی بھی مسئلے میں سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ذمہ دار اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، ہر ذمہ دار اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. اس لیے ہر آدمی جب ذمہ دار نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہے کہ اپنے ذمہ دار کی ماتحتی میں رہا جائے، اس کے بنائے ہوئے نظام کو توڑا نہ جائے، مشورہ دیا جائے، نصیحت کی جائے، اسے یاد دلایا جائے کہیں اس کی کمی ہو، لیکن نظام کو نہ توڑا جائے. آپ دیکھیے ایک امام غلطی کرتا ہے اگر نماز میں تو کیا آپ اسے پکڑ کر کے ہٹا دیں گے تو نے غلطی کی نماز میں؟ بلکہ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ ہی غلطی سے پاک ہے، آپ یہاں آئے میرے امام، آپ یہاں چوک رہے ہیں، یاد کرو. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ادب سے. اور جو ادب جس کو نہیں آتا، جس قوم کو ادب نہیں آتا، اب بتا دیجئے وہ قوم کسی بھی تہذیب پر اور کسی بھی ڈیولپمنٹ پر نہیں آ سکتی، کسی بھی سسٹم میں ہمارا یہ طریقہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے نفس کی بات کہیں نہیں ہو سکتی. ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ہمارا نفس آ جائے، ہماری خواہشات کی باتیں ہونے لگیں. ہمارا طریقہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں رک جانا ہے، خبردار ہو جانا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور میرے بھائیو ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ہم سب کو ایسے ہی رہنا چاہیے. دل جیسا کہے ویسا نہیں، جیسا شریعت کہتی ہے ویسا. اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی ہمارے جان و مال سے زیادہ محبوب تھے. آپ لیکن ہماری مجلس میں آتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ ہمارا دل کہتا تھا کہ کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا یہ عجم کے لوگ، یہ غیر عرب جو ہیں، یہ اپنے بادشاہوں کے لیے قیام کرتے ہیں، تم مت کرو. تو ہم نہیں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے. دل چاہلے ہوئے، دل کیا کیا چاہتا ہے ہمارا. اگر ہم دل چاہنے کے پیچھے نہ پڑیں تو جرم میں نہیں پڑیں گے، کرائم میں نہیں پڑیں گے، اپنے بڑوں کی بے عزتی نہیں کریں گے، اپنے چھوٹوں کا حق نہیں ماریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں کے مسائل، چھوٹوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں گے. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور یہی قرآن ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں، بالخصوص ملک میں جو ماحول ہے مذہبی جارحیت کا، کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مذہبی جنون پھیلاتے ہیں ملک میں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ مذہبی دہشت گردی کی راہ پر نہ جائیں. کسی کو طاقت ہے وہ طاقت کا غلط استعمال نہ کرے. ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کتاب ہدایت ہے، اس کی روشنی میں جیے، اس کو عام کریں. اور یہ حالات جو کورونا کے پھیلے ہوئے ہیں،
کافی تیزی کے ساتھ کورونا کا کورونا کال جب بہت تیزی سے چل رہا تھا بالخصوص مہاراشٹر میں، اس سے بھی آگے زیادہ بڑھ گیا ہے. ہم تدبیریں کریں، گائیڈنس کو مانیں اور منمانی باتیں نہ کریں، احتیاط کریں، بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں، جو پرشاسن کے نیم ہیں ان کو پالن کرنے کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کریں. بیمار جب ہوتا ہے آدمی تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیماری ہے. جو بیماری سے بچے ہوئے ہوں اللہ کا فضل کریں، جو کہیں بیماری کے شکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اسے بچنے کی دعا کریں. ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے جو بیمار ہیں، اور جو اس بیماری میں یا کسی بیماری میں ہمارے بھائی وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارا عزیز ابو بکر بھی بیمار، ابھی وہ ہاسپٹل سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے کامیاب آپریشن کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذمہ داری کے ساتھ جینے کی توفیق دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ساری انسانیت کے لیے رہنما ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے آپ قائد ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. قیادت لیڈنگ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے پاس صلاحیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر کے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت جنریٹ کرنے والی کتاب ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کتنی صلاحیت ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ دین پر رکھے، تقوی پر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک پر رکھے، اور اسی پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.